الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا وشفيعنا ونبينا ومولانا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه بارك وسلم. صلاة وسلام عليك يا رسول الله، صلاة وسلام عليك يا حبيب الله. میرے عزیز طلبہ، سامعین محترم، اساتذہ دارالعلوم مخدومیہ، یہ ہم سب کے لیے باعث مسرت ہے کہ آج امام اہل سنت حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی علیہ رحمت و رضوان کی عرس پاک کی تقریب کی محفل میں ہم اور آپ شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ آج پورے عالم اسلام میں بالخصوص شہر بریلی شریف میں امام اہل سنت کے عرس کی تقریبات منائی جا رہی ہیں۔ ان کی بارگاہ میں خراج محبت پیش کی جا رہی ہے۔ ان کی دینی خدمات کو، ان کے فضائل و مناقب کو، ان کے مساعی جمیلہ کو آج بڑے فخر کے ساتھ یاد کیا جا رہا ہے اور ان کی محبت کے چرچے ساری دنیا میں عام کیے جا رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ یہ کیوں ہے؟ اس کائنات کے اندر ہزاروں، لاکھوں، کروڑوں لوگ آتے ہیں اور دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں۔ آپ صرف شہر ممبئی کی بات کریں، اس شہر کے اندر، بھارت کے ایک شہر میں کروڑوں لوگ رہتے ہیں۔ آپ کسی ریلوے اسٹیشن پہ کھڑے ہو جائیں، بس ڈپو پہ کھڑے ہو جائیں، کسی شاہراہ پہ کھڑے ہو جائیں، صبح سے شام تک لاکھوں گاڑیاں گزریں گی، لاکھوں انسان گزریں گے، کوئی کسی سے کوئی تعلق نہیں، سب اپنی دنیا میں مست ہیں، چلے جائیں۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ جو انسان آج دنیا میں موجود نہیں ہے، تعجب کا مقام ہے کہ جسے دنیا سے رخصت ہوئے 100 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا، ان سے کوئی رشتہ داری نہیں، کوئی خاندانی تعلق نہیں، کوئی خون کا رشتہ نہیں، کوئی کاروباری معاملات نہیں، کوئی لین دین نہیں، زمین جائیداد کا کوئی تعلق نہیں، مگر حالت یہ ہے کہ صرف شہر بریلی نہیں، صرف بھارت نہیں، بلکہ دنیا کے ان تمام ممالک میں جہاں کہیں سنی صحیح العقیدہ آباد ہیں، جہاں کہیں بھی اہل سنت آباد ہیں، آج امام اہل سنت کی خدمات کو خراج محبت پیش کی جا رہی ہے، انہیں یاد کیا جا رہا ہے۔ آفس والے آفس چھوڑ کر کے، فیکٹری والے فیکٹری کے اندر، مدرسے والے اپنے مدرسوں میں، خانقاہ والے اپنی خانقاہوں میں، یونیورسٹیوں والے اپنی یونیورسٹیوں میں، لوگ اپنے گھروں میں آج امام اہل سنت کے عرس کی تقریب منا رہے ہیں۔ کیوں؟ یہی اسی ایک سوال پر آگے کی ساری گفتگو ہے۔ وجہ کیا ہے؟
یہاں زندگی میں جو ہمارے معاصرین موجود ہیں لاکھوں کروڑوں ہیں، کسی کو کسی سے مطلب نہیں، سب اپنی دھن میں لگے ہیں، اپنی زندگی میں مست ہیں۔ آپ سڑک کے کنارے کھڑے ہو جاؤ، کوئی پلٹ کے دیکھے گا نہیں، آپ کھڑے ہیں کیوں کھڑے ہیں؟ زندگی کا ایک بڑا اہم فلسفہ، ایک بہت بڑی سچائی آج آپ کے حوالے کرنے جا رہا ہوں۔ کامیاب ہوگا وہ شخص جس نے اسے محفوظ کیا، اس پر عمل کیا۔ میرے عزیزوں، میرے عزیز طالبہ، قرآن مجید میں اللہ رب العزت نے اس امت کے لیے ایک لفظ ارشاد فرمایا ہے، اخرجت للناس۔ یہ جو امت محمدیہ ہے، امت اجابت، اللہ فرماتا ہے اخرجت للناس، اس میں جو لام ہے یہ انتفاع کے لیے۔ یہ جو امت لائی گئی، اللہ رب العزت فرماتا ہے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ کس لیے لائی گئی؟ بولو نا، لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے۔ اور زندگی کا یہ اصول ہے کہ ہم فطرت انسانی میں، انسانی فطرت کا یہ تقاضا ہے کہ اگر ہمیں آپ سے کوئی فائدہ نہ ہو تو ہم آپ کی طرف دیکھیں گے تک نہیں۔ بولو نا، اگر ہمیں آپ سے کوئی فائدہ نہیں ہے، آپ سے کسی بھی طریقے کا کوئی فائدہ، تو ہم آپ کی طرف نہ تو توجہ کریں گے، نہ آپ سے ملیں گے۔ کوئی نہ کوئی فائدہ ہمارے ذہن میں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ دنیا بھر کی عمارتیں ہیں، ہم سڑک سے چل رہے ہیں، دونوں طرف عمارتیں موجود ہیں، لیکن ہر عمارت کی طرف ہم دیکھتے بھی نہیں۔ اگر کوئی خوشنما عمارت ہے، اس کی ڈیزائن بڑی اچھی ہے، تو تھوڑی دیر کے لیے دیکھتے ہیں۔ ایک فائدہ ہے ہمیں کہ ہماری آنکھوں کو بھلا لگ رہا ہے، ہمیں اس میں کچھ سیکھنے کو مل رہا ہے، تو اس بے جان عمارت کی طرف ہم توجہ کرتے ہیں۔ کسی مکان کا کلر بڑا خوبصورت ہے تو دیکھتے یار ایسا کیسا کلر کیا ہے، کلر کا کمیونیکیشن کیسا ہے، اس طریقے کا اگر کیا جائے تو ہمارا مکان بھی اچھا لگے گا۔ یہ بولو ہے، ہزاروں گاڑیاں گزرتی ہیں، مگر وہ گاڑی جو ہمیں بھا جائے تو ہم دور تک اسے دیکھتے رہتے ہیں۔ گاڑی بڑی خوبصورت ہے، بڑی شاندار ہے۔ بتانا یہ بیٹا کہ اگر ہمیں فائدہ نہ ہو، جس شخص سے، جس انسان سے ہمیں کوئی فائدہ نہ ہو، اس سے ہمارا کوئی تعلق بھی نہیں ہوتا۔ تعلق تبھی ہوتا ہے جب ہمارا فائدہ وابستہ ہوتا ہے، اور جتنا زیادہ فائدہ وابستہ ہوگا اتنا ہی زیادہ تعلق گہرا ہوگا۔ اب دو چیزیں ہیں بنیادی طور پر، ایک ہے دنیا کا فائدہ اور ایک ہے آخرت کا فائدہ۔ دنیا کا فائدہ تو یہ ہے کہ ہم کسی سے پیسے لیں، ہم کسی سے نوکری مانگیں، ہم کسی سے استمداد کریں، ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں، کسی سے کپڑے لیں، کسی سے مکان لیں، کسی سے کھانا لیں۔ یہ دنیا کی ضرورتیں ہیں۔ یہ تو کوئی بھی کسی پہ ترس کھا کے کر سکتا ہے۔ اگر کچھ نہیں، کوئی فن آپ کے پاس نہیں ہے، آپ بھیک مانگنے لگے تو لوگ آپ کو دو چار پیسے آپ کے ہاتھ پر دے دیں گے۔ بولو ہے نا؟ تو دنیا کی یہ ضرورتیں یہ عزت کے ساتھ بھی حاصل کی جا سکتی ہے اور ذلت کے ساتھ بھی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آپ محنت کر کے، کمائی کر کے، خون پسینہ ایک کر کے، اپنے فن کا استعمال کر کے، اپنے وقار کے ساتھ حاصل کرو گے
تو دنیا آپ کو عزت کے ساتھ حاصل ہوگی، اور اگر آپ بالکل ہی بیکار قسم کے انسان ہو، بدن ہلانا آپ کو پسند نہیں، محنت کرنا آپ کو پسند نہیں، آپ نے سوچ لیا ہے کہ بالکل مفت خوری کی زندگی گزارنی ہے، بھیک مانگ رہے ہو تو ذلت کے ساتھ اپنی زندگی گزار لو گے، تو دنیا جو ہے وہ عزت اور ذلت کے ساتھ ہمیں مل جاتی ہے جیسے ہم کوشش کریں، لیکن سب سے بڑی ضرورت دین کی ضرورت ہے، آخرت کا معاملہ ہے، کہ جس کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ اگر یہ دنیا آخرت کے مقابلے میں مچھر کے پر کے برابر بھی حیثیت رکھتی، کیا مچھر کے پر کے برابر بھی اگر یہ دنیا وقت رکھتی، عزت رکھتی، آخرت کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ اپنے دشمنوں کو یہ دنیا کبھی نہیں دیتا، لیکن مشرکین کفار دنیا دار ہے نہیں۔ بولو، قرآن مجید میں فرمایا لولا ان یکون الناس امۃ واحدۃ لجعلنا لمن یکفر بالرحمن لقلوبهم سقفا من فضہ، اگر اس بات کا اندیشہ نہ ہوتا کہ لوگ کفار و مشرکین کی دولت کو دیکھ کر کے ایمان کے معاملے میں ڈاواڈول ہو جائیں گے، تو ہم ان کفار و مشرکین کو اتنی دولت دیتے کہ ان کے مکان سونے اور چاندی کے بن جاتے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا انہیں تو اور بھی دینا تھا، میں تمہاری وجہ سے کم دیا، کیوں؟ اس لیے کہ ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں، جو کچھ انہیں دینا ہے اسی دنیا میں دینا۔ بات سمجھے؟ تو یہ بات ثابت ہوئی کہ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حیثیت نہیں، سب سے بڑی عزت اور شرافت یہ آخرت کی ہے، دین کی ہے، ایمان کی ہے، تقویٰ کی ہے۔ تو میں نے یہ بات اٹھائی تھی کہ ہماری ضرورت اگر نہ پڑے، ہمیں فائدہ نہ ہو، تو اس بندے سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہوتا، اور جتنی زیادہ ضرورت پڑے اور جتنا زیادہ فائدہ ہم کسی سے اٹھائیں اتنا ہی زیادہ ہمارا تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ اور دنیا اور آخرت کے فائدے میں سب سے بڑا فائدہ کس چیز کا ہے؟ آخرت کا فائدہ، دین کا فائدہ۔ اب اس حوالے سے آپ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی زندگی کو دیکھیں تو آپ فطری طور پر آپ اس بات کا اندازہ لگائیں کہ ہمارا تعلق امام محمد رضا سے کتنا مضبوط ہونا چاہیے، اور کیوں ہونا چاہیے؟ کیوں؟ تو اس لیے ہونا چاہیے کہ اس ایک مرد قلندر نے اکیلے بلا شبہ اس ایک مرد قلندر نے اکیلے اپنے دم پر اللہ اور اس کے رسول کے فضل اور اس کی عنایت سے وہ کام کیا جو ایک صدی گزرنے کے بعد اس پوری صدی کے علماء نہ کر سکے۔ اکیلے اس شخص نے وہ کام کیا، پوری صدی میں جتنے علماء پیدا ہوئے وہ سب مل کر وہ کام نہیں کر سکے جو امام احمد رضا نے اکیلے اپنے دم پر کیا، اور یہ بالکل سچائی ہے، بلا شبہ اس میں کوئی مبالغہ نہیں۔ اور جو کام انہوں نے کیا اس کام کو اگر تجزیاتی نگاہ سے دیکھا جائے تو بہت لمبی تفصیل ہوگی، مختصر یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت کے ذریعے ہمیں ان کی کتابوں سے دین اسلام صحیح صورت میں ہم تک پہنچا، اور امام احمد رضا کی وجہ سے اللہ نے ہمیں بد مذہبوں اور بد عقیدوں سے بچایا۔ تو جلب منفعت کا ذریعہ بھی امام احمد رضا ہے، اور دفع مسرت کا ذریعہ بھی امام احمد رضا ہے۔ دو چیزیں ہوتی ہیں، جلب منفعت اور دفع مسرت۔ اللہ کا شکر ہے کہ وہ امام ہمیں ملا
اس کی برکت سے اللہ نے بد مذہبوں کے گھال میل سے ہمارے ایمان کو محفوظ کر دیا، اور عشق رسول کا تو ایسا جام پلایا، ایسا جام پلایا، یہ سنی صحیح العقیدہ چاہے جیسا ہو جائے لیکن مصطفیٰ کا غدار کبھی نہیں ہو سکتا، ایسا جام اعلیٰ حضرت نے پلایا۔ اس لیے ہم فخر سے کہتے ہیں ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ، ڈال دی قلب میں عظمت مصطفیٰ سیدی اعلیٰ حضرت لاکھوں سلام۔ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے عزیز طلبہ، یہ جو معاملہ ہے نا امام محمد رضا کو آج ساری دنیا خراج محبت دے رہی ہے۔ اگر انہوں نے 2-4 ہزار کسی کو دیے ہوتے، کوئی زمین دی ہوتی، کوئی پراپرٹی دی ہوتی، کوئی ہوٹل بنوا دیا ہوتا، کوئی اور احسان کسی پر کیا ہوتا تو 2-4-10 سال میں بھول جاتا۔ جس پر احسان کیا تھا وہ ختم ہو جاتا، احسان بھی ختم ہو جاتا، مگر امام محمد رضا نے وہ احسان کیا ہے، وہ علم کا احسان ہے، دین کا احسان ہے، شریعت کا احسان ہے، احیاء سنت کا احسان ہے۔ تو جب تک اسلام رہے گا امام محمد رضا کا احسان رہے گا۔ یہ جو چیز ہے بیٹا، اس کے لیے آپ کو تیار کیا جا رہا ہے۔ بتانے کا مقصد یہ کہ اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارا دینی فائدہ ہے، اعلیٰ حضرت کو ہم اس لیے مانتے ہیں کیونکہ ہمارا علمی فائدہ ہے۔ اعلیٰ حضرت کو کون کس کی گاڑی نہیں چل رہی اعلیٰ حضرت سے بتاؤ مجھے؟ مفتی ہے اعلیٰ حضرت کے فتاووں سے، مدرس ہے اعلیٰ حضرت کی کتابوں سے، مقرر ہے اعلیٰ حضرت کے نام پہ پڑھ رہا ہے، شاعر ہے اعلیٰ حضرت کی نعتیں پڑھ رہا ہے، محقق ہے، عالم تحقیق میں اعلیٰ حضرت کی کتابوں کی ضرورت ہے۔ یعنی جتنے شعبے دین کے کرتے چلے جاؤ، ہر شعبے میں امام محمد رضا کی ضرورت ہمیں ہے۔ اور جب معاملہ ایسا ہے، جب بات ایسی ہے، تو جس انسان کو وہ جس لائن میں بھی ہو، جس سے فائدہ پہنچتا ہے اسے یاد کرتا ہے۔ اس لیے سارا عالم اسلام امام محمد رضا کو یاد کرتا ہے۔ تو یہ چیز بنائی ہے، اخرجت للناس۔ قرآن نے فرمایا کہ تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا۔ اب دنیا میں زندگی گزارنے کے 2 طریقے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سوچ کے زندگی گزارتے اپنے تک رکھو، خود کھاؤ، خود عیش میں رہو، خود بڑھیا کرو، اپنی زندگی ٹھیک ہو، دوسرے گائیں پاؤ، اس سے کوئی مطلب نہیں، ٹھیک ہے؟ مگر یہ بالکل غلط سوچ۔ اسلام میں تو اس کی کوئی گنجائش ہی نہیں۔ میں آپ کو پریکٹیکلی نہیں سمجھا رہا ہوں۔ اسلام میں کیا کہا گیا؟ تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا، تم لوگوں کی مدد کرو، اپنے علم سے، اپنے تقوی سے، اپنی کتابوں سے، اپنے کردار سے، اپنے اخلاق سے، اپنے پیسوں سے، اپنی زبان سے، اپنی ہمدردی سے، جس طرح سے بھی تم کسی کو فائدہ پہنچا سکتے ہو۔ زندگی کا اصول یہ بناؤ کہ ہمیں اپنے ارد گرد کے لوگوں کو فائدہ پہنچانا۔ خدا کی قسم، اگر تم نے یہ سوچ لے کے زندگی گزاری، اللہ تعالیٰ تمہارے مددگار خود پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ تمہارے عزت کرنے والے پیدا کر دے گا۔ یہ سوچ ہے جو اسلام نے دیا، جو ہمارے نبی نے دیا، اور نبی کے عشاقوں نے دیا، امام احمد رضا نے دیا، کہ لوگوں کو فائدہ پہنچائیے، ہر حال میں پہنچائیے۔ اب آپ اس کو حدیث شریف میں دیکھیں، اللہ کے نبی نے کیا ارشاد فرمایا؟ کان اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آپ اس حدیث کی گہرائی میں اترے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی اس وقت تک بندے کی مدد کرتا ہے
جب تک بندہ اللہ کے بندوں کی مدد کرتا ہے۔ کیا مطلب ہوا اس کا؟ سیدھا مطلب یہ ہوا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تمہاری مدد کرے تو تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، تم اللہ کے بندوں کی مدد کرو، اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ اس لیے وہ سیلفش والا جو معاملہ ہے نا، خود غرضی والا جو معاملہ ہے، اپنے تک اپنی سوچ، اپنے بارے میں اپنا اچھا کرنا، باقی کسی سے کوئی مطلب نہیں۔ بعض تو ایسے بھی خوصہ ہے کہ یہی تک نہیں کہ صرف اپنی مدد کریں، یہاں تک بھی کچھ حد تک صحیح ہوتا، وہ اپنی تو لال کرتے ہیں اور دوسروں کو بیمار کرتے ہیں، دوسروں کو تکلیف دینا، پریشان کرنا، اتنی گھٹیا سوچ ہوتی ہے۔ ان دونوں چیزوں کی اسلام میں کوئی گنجائش نہیں۔ سمجھ میں آئی بات؟ اعلیٰ حضرت سرکار کی زندگی آج ہر شخص ان سے محبت اس لیے کرتا ہے کیونکہ وہ ہر ایک کے کام آئے، ہر ایک کی ضرورت بن گئے، ہر ایک کو فائدہ پہنچایا۔ اور جو سیلفش انسان ہوتا ہے، اپنے بارے میں سوچتا ہے، مرنے کے بعد کوئی اچھی طریقے سے نام تک نہیں لیتا۔ کتنے دن رہو گے دنیا میں؟ بتاؤ کتنے دن رہو گے؟ 8 سال، 10 سال، 25 سال، 50 سال، 60 سال، 70 سال، 80 سال، کتنے دن رہو گے؟ کتنا پیٹ بھرو گے؟ اللہ نے جو رزق لکھا ہے وہ تمہیں ضرور ملے گا۔ کیا کرو گے؟ ایسی زندگی گزارو کہ مرنے کے بعد لوگ تمہاری تعریف کریں، لوگ تمہیں اچھے سے یاد کریں، لوگ تمہارے بارے میں اچھی باتیں کریں۔ آج امام احمد رضا کو دنیا سے گئے 100 سال سے زیادہ ہو گئے، ہم میں سے کسی کے باپ نہیں، کسی کے بھائی نہیں، ہمارا کوئی خاندانی تعلق نہیں، لیکن ایسا مضبوط تعلق ہے کہ شاید ہم اپنے باپ دادا کو بھول جائیں، امام احمد رضا کو نہیں بھول سکتے۔ یہ کیا ہے؟ اخرجت للناس، تمہیں لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے لایا گیا، تم لوگوں کو فائدہ پہنچاؤ، اللہ کے دین کی مدد کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری مدد کرے گا۔ امام احمد رضا کی شہرت، آپ کی عزت، آپ کی برتری، خدا کی قسم کبھی اعلیٰ حضرت نے اپنا پرچار نہیں کیا، کبھی نہیں کیا، لیکن جب آدمی کام کرتا ہے، لوگوں کی دینی ضرورتیں پوری کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی عزت خود بخود بڑھا دیتا ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیے، اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ جب حج کے موقع پر، دوسرے حج کے موقع پر اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حرمین طیبین حاضر ہوئے ہیں، اور پہلے حج کا ہی ایک واقعہ دیکھ لو، ہمارا اور آپ کا مزاج کیا ہے؟ ہمارا اور آپ کا مزاج، ابھی بارش ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، اگر دنیا کے کام سے ہمیں کہیں جانا ہے، بارش ادھر پانی آ گیا، گاڑی رک گئی، کیسے جائیں گے؟ آدمی کینسل کر دیتا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایسے نہیں تھے، اگر ان کا معاملہ دنیا کی ضرورت کا تھا تو شاید رک جاتے، لیکن دین کا معاملہ تھا تو کبھی نہیں رکے۔ اس کی ایک مثال آپ کو بتا رہا ہوں، اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب دوسری مرتبہ سفر حج پہ تشریف لے گئے اور بارگاہ مقدسات میں جب آپ نے حاضری کا شرف حاصل کیا تو وہاں پر ہندوستان سے خلیل احمد وغیرہ کی ٹیم بھی پہنچی تھی، جن سے اعلیٰ حضرت کا دینی کفر و ایمان کا اختلاف رہا۔ یہ بھی اپنی ٹولی کے ساتھ وہاں پہنچے ہوئے تھے، اور انہیں پتا چل گیا کہ اعلیٰ حضرت نے حرمین طیبین میں اپنے علم اور عشق رسول کا ڈنکا بجا دیا۔ تو ان لوگوں نے شریف مکہ، جو مکہ شریف کے گورنر تھے، ان کے سامنے اعلیٰ حضرت کی شکایتیں کی اور یہ کہا کہ یہ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ علم غیب مانتے ہیں جو اللہ رب العزت کے لیے ثابت ہے۔ غیب کا علم صرف اللہ کو ہے،
مگر بریلی کے ایک عالم احمد رضا آئے ہیں جو علم غیب وہ حضور کے لیے بھی ثابت مانتے ہیں۔ ان لوگوں نے 5 سوالات مکہ شریف کے گورنر کو پیش کیا اور کہا کہ اتفاق سے مکہ شریف کے علماء بھی ان کے ساتھ ہو گئے۔ تو شریف مکہ کو جب وہ 5 سوالات دیے گئے تو شریف مکہ نے کہا کہ آپ لوگ اس کا جواب دیجئے، یہ ہمارے پاس سوالات آئے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ پرسوں میں رات کی محفل میں بیٹھوں گا، پھر مجھے اس کا جواب چاہیے۔ اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ شریف میں موجود تھے۔ اس مجلس سے جو علماء نکل کے آئے انہوں نے غور کیا، ان سوالات کا جواب لکھنے کے لیے رات گزر گئی، اب دوسرا دن شروع ہوا۔ ظہر تک وہ لوگ فیصلہ نہیں کر پائے کہ ان سوالات کا جواب لکھنے کے لیے کسے متعین کیا جائے۔ پھر انہیں خیال آیا کہ اعلیٰ حضرت ہندوستان سے آئے ہوئے ہیں اور وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی نیابت کا حق ادا کر رہے ہیں۔ ان کے فتاوی جات انہوں نے دیکھے تھے، تو انہوں نے کہا کہ کیوں نہ ان سوالوں کا جواب لکھنے کے لیے انہی کو چنا جائے۔ لہذا اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں مغرب کی نماز کے بعد وہ سوالات پیش کیے گئے۔ مغرب کی نماز کے بعد، اور پیش کرنے کے بعد اعلیٰ حضرت مکہ شریف میں تھے تو سینکڑوں علماء آپ کی قیامگاہ پر رات کے 2-2 بجے تک آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آتے تھے۔ کیوں؟ وہ مسائل جو ان کی نگاہ میں لا ینحل تھے، شریعت کے وہ مسائل جس کے بارے میں وہ متردد تھے، اعلیٰ حضرت سے وہ مسئلے پوچھ کر کے اپنی تصحیح کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ مکہ شریف کے قاضی جنہوں نے فیصلے مقدمات کے فیصلے کے لیے جنہیں قاضی بنایا گیا تھا، وہ پرانے مقدمات جن کے وہ فیصلے کر چکے تھے وہ پورا بنڈل لے کر کے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں آئے۔ جو فیصلے کر چکے تھے اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں سوال کرتے اور اعلیٰ حضرت جواب دیتے۔ اگر وہ جواب ان کے فیصلے کے مطابق ہوتا تو خوش ہو جاتے، اور اگر اعلیٰ حضرت کا جواب ان کے فیصلے کے خلاف ہوتا تو وہ افسوس کرتے، کاش آپ سے پہلے ملاقات ہو گئی ہوتی تو میں یہ غلط فیصلہ نہ کرتا۔ یہ مکہ شریف کے علماء کا حال تھا۔ تو اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں دیا گیا، 2-2:30 بج گئے رات کے، لوگ سو گئے۔ اس کے بعد اب اسی دن دوسرا دن آ گیا اور شام کو شریف مکہ کی بارگاہ میں اس کا جواب دینا ہے۔ اعلیٰ حضرت شدید بخار کے عالم میں، تو یہ جواب ہو سکتا تھا کہ میں بخار میں ہوں، بیمار ہوں، مسافر ہوں، میرے پاس تو کوئی کتاب بھی نہیں ہے، آپ حضرات یہیں کے رہنے والے ہیں، آپ کے پاس لائبریریاں موجود ہیں، کتابیں ہیں، یہ جواب آپ ہی لوگ ہیں۔ مگر اعلیٰ حضرت نے وہ سوالات جو پڑھے وہ نبی کے علم غیب کے تعلق سے تھے، اس لیے شدید بخار کے عالم میں بھی بہانہ نہیں بنایا اور صرف سوالوں کا جواب نہیں لکھا، بلکہ 8.5 گھنٹے میں 237 صفحات کی مستقل عربی زبان میں کتاب لکھ کر کے حوالہ فرمایا، اور ایسی کتاب لکھی آج تک پورے عالم وہابیت میں وہ لاجواب ہے، اس کتاب کا کوئی جواب نہیں، جس کا نام آپ نے رکھا الدولة المکیہ بالمادة الغیبیہ۔ امام احمد رضا نے اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے علم عطائی کے ثبوت میں جو عقلی اور نقلی دلائل پیش کیے ہیں، خدا کی قسم رہتی دنیا تک کوئی معاند ان دلائل کا نہ تو جواب دے سکتا ہے اور نہ سامنا کر سکتا ہے۔ تو عرض یہ کرنا ہے کہ امام اہل سنت سیدی سرکار اعلیٰ حضرت نے دین کے معاملے میں، کام کے معاملے میں کوئی بہانہ نہیں بنایا، عذر بھی رہا، تکلیف بھی رہی، لیکن حضور کے دین کا کام ہے تو اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے لیے اٹھ کے آگے آئے۔ اب انہوں نے تو کام کر کے دے دیا،
आला हजरत रज़ी अल्लाह ताला ने उन्हें किताब लिख के दी, कोई पोस्टर नहीं निकाला, कोई जलसा नहीं किया, कोई सेमिनार नहीं किया, कोई जुलूस नहीं निकाला, मगर अल्लाह ने सारी दुनिया में आला हजरत के इल्म का डंका बजवा दिया। तुम अल्लाह के दीन का काम करो, अल्लाह ताला तुम्हारी मुश्किलें आसान कर देगा। जो खुद शोहरत का तालिब हो अल्लाह उसे जलील कर देता है, और जो दीन का काम करे अल्लाह उसे मशहूर कर देता है। बड़ी आसान सी बात है, तुम खुद दुनिया के तरफदार बनोगे, खुद भीख मांगने लगोगे, जलील हो जाओगे, अल्लाह के दीन का काम करोगे, दुनिया जलील होकर तुम्हारे पीछे आएगी। ये बारगाह का एक ऐसा तरीका है, मौलाए करीम अपने खास बंदे पर फजल फरमाता और तालिबे दुनिया को जलील करता। तो मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत के इस तरीके के एक दो नहीं सैकड़ों कारनामे हैं, जिसको बयान किया जाए तो एक लंबा वक्त दरकार है, और उसके लिए एक लंबे खिताब की जरूरत है। आप हजरात इसे पढ़ें। आला हजरत कौन है, सिर्फ सुन करके नहीं, उन्हें पढ़ो। कम से कम कुछ नहीं पढ़ सकते। आला हजरत की हयात पर जो किताबें हैं, हयात आला हजरत का मुताला करो, ज़माने आला हजरत का मुताला करो। आप जरा सोचो कि आला हजरत ने सिर्फ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पर और पूरी इस आयत पर नहीं, सिर्फ बिस्मिल्लाह, लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पर आला हजरत ने हुजूर की शान में 3.5 घंटे तकरीर फरमाई। कितनी चीज पर बोलो ना, सिर्फ लफ्ज़ बिस्मिल्लाह पर। अब वो तकरीर क्या है, उसका कुछ हिस्सा सवाले आला हजरत में मौजूद है कि आपने क्या खिताब फरमाया था, और वो जो मुख्तसर हिस्सा लोगों ने नकल किया वो भी 14 सफ़हात पर मुश्तमिल है। हैरत की बात है कि बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से शुरू, बस इतना ही तो हुआ, अल्लाह के नाम से शुरू, मगर उसी में उन्होंने हुजूर के फज़ाइल, हुजूर के मनाक़िब और हुजूर अलैहिस्सलाम के वो बरकत बयान फरमाए हैं कि पढ़ने और सुनने के बाद दिल अश अश कर जाता है कि अल्लाह ने ये इल्म कहाँ से, कितना इल्म आपको अता फरमाया, और किस कदर आपका सीना उन्होंने दुनिया का मदीना था। इमाम अहमद रज़ा जैसी शख्सियत आज उनके जाने के बाद 100 साल नहीं, बल्कि उनसे पहले भी मुहद्दिसीन उलमा का ये कहना है कि 9वीं सदी हिजरी में एक मुजद्दिद आए थे, अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती शाफी रहमतुल्लाहि ताला अलैह, जो 9वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद है, इमाम है। उनके बाद 10वीं सदी हिजरी, 11वीं सदी हिजरी, 12वीं सदी हिजरी, 13वीं सदी हिजरी, 14वीं सदी के खुद आप मुजद्दिद हैं, और ये 15वीं सदी चल रहा है। इन 600 सालों में आला हजरत जैसा आलिम इस दुनिया में पैदा नहीं हुआ। इन 600 सालों में आला हजरत जैसा मुसन्निफ, आप जैसा मुहद्दिस पैदा नहीं हुआ। एक आखिरी बात कह रहा हूं, इमाम अहले सुन्नत सैयदी सरकार आला हजरत की किताबें अकेले इतनी ज्यादा है कि जो लोग इस्लाम पर एतराज करते हैं, रसूल पाक की जात पर, फिक़े हनफी पर, नबी की हदीसों पर, कुरान की आयतों पर, वो जरा देखें कि कितने बौने हैं वो। इस्लाम की 1400 सदियां एक तरफ, इन 1400 सदियों में जितने मुहद्दिस, मुफस्सिर, मुहद्दिस, औलिया, सुलहा, सालिहीन, वाइज़ीन पैदा हुए, उन सब की खिदमत एक तरफ रखो। इस्लाम के अलावा पूरी दुनिया में जितने भी राइटर हैं, जितने मुहद्दिसीन हैं और जितने लिखने वाले हैं, उन सबको एक तरफ रखो तो आला हजरत की अकेले उनकी किताबों का मुकाबला नहीं कर सकते। बाकी इस्लाम तो अलग चीज है, बाकी और जो हमारे मशाइख हैं वो तो अलग चीज है। इस बारे में आपके इल्म में एक इजाफा करूं,
1919 میں 17 اکتوبر 1919 میں پٹنہ سے ایک انگلش کا اخبار انگریزی زبان میں شائع ہوتا تھا جس کا نام تھا ایکسپریس. اس میں امریکہ کے ایک سائنسداں کا ایک مضمون چھپا. امریکہ کا سائنسداں اس نے اپنی ایک پیشین گوئی کی اور فلکیات کا وہ ماہر تھا. اس نے اپنا ایک بیان جاری کرایا اور اس نے اس بیان میں یہ کہا کہ 17 دسمبر 1919 کو سورج کی کیفیت ایسی ہوگی کہ کواکب سبع، یہ جو زہری ہے، عطارد ہے، مشتری ہے، یہ جو 7 سیارے ہیں، سورج کے علاوہ 6 سیارے یہ سورج کے بالکل مقابل آ جائیں گے. یہ 6 بڑے بڑے جو ستارے ہیں یہ سورج کے بالکل مقابل آئیں گے. کس دن؟ 17 دسمبر 1919 کو. اور اس میں یہ پیشن گوئی کیا 2 مہینہ پہلے اکتوبر 17 اکتوبر کو اس نے اپنا بیان جاری کیا. البتہ آپ اس کو نیٹ پر بھی اس کو پڑھ سکتے ہیں، اس کی پیشن گوئی آج بھی موجود ہے. البتہ جو سائنس کا بڑا ماہر تھا اور امریکہ کا سائنسداں تھا، اس نے یہ دعویٰ کیا کہ جب 17 دسمبر 1919 کو سورج کے بالمقابل یہ 6 ستارے آئیں گے تو دونوں ایک دوسرے کی طرف کھینچیں گے. اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ سورج کی جو کشش ہے اس پر 6 سیاروں کی 6 ستاروں کی کشش غالب آ جائے گی اور سورج کے اندر ایسے گڈھے ہو جائیں گے جیسے کسی کو نیزہ مار کے گڈھا کیا جاتا. کہا سورج کے اندر شگاف پیدا ہوگا، سورج کی روشنی معاف پڑ جائے گی، اس کا اثر زمین پر یہ ہوگا. یہ جو کرۂ ارض ہے 400 کلومیٹر تک جو ہوا ہے اس میں شدید طوفان آئے گا، خوب بارش ہوگی، بجلیاں کڑکیں گی، پوری دنیا میں زلزلے آئیں گے اور یہ کئی ہفتوں تک دنیا اسی حالت میں رہے گی. چونکہ وہ امریکہ کا بڑے سائنسدانوں میں ایک بڑا سائنسدان تھا جس کا نام البرٹ تھا. پوری دنیا میں ریڈیو سے، ٹیلی ویژن سے، اخبارات کے ذریعے اس کے اس پیشن گوئی کو شائع کیا گیا اور لوگ اس کی وجہ سے بڑے خوف میں ہو گئے کہ بھائی 2 مہینے کے بعد شاید قیامت آ جائے گی. لوگوں کے حالات خراب ہونے لگے، ملکوں کی اکنومی اثر پذیر ہونے لگی، لوگ اپنے اپنے مال نکالنے لگے، پوری دنیا میں افراتفری کا ماحول. اعلیٰ حضرت کے ایک خلیفہ ہیں حضرت سید ظفر الدین بہاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، انہوں نے وہ اخبار جو ہے وہ اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں پیش کیا کہ حضور یہ امریکہ کا سائنسداں ہے، اس نے یہ پیشن گوئی کی ہے اور یہ فلکیات کا ماہر ہے، اس نے بتایا ہے کہ چاند اور سورج اور ستاروں کی جو چال ہے وہ 19 دسمبر کو یہ سب کے سب سورج کے نیچے آئیں گے اور یہ تباہی آنے والی ہے. اب آپ بتاؤ، ایک مدرسے کا ایک مفتی، ایک عالم جس کا سائنس سے تعلق نہیں، مگر اعلیٰ حضرت سائنس میں بھی اتنے ماہر تھے کہ آپ کی جو کتابیں اس موضوع پر ہیں آج وہ اپنی جگہ لاجواب ہے اور خراج تحسین دنیا پیش کر رہی. اعلیٰ حضرت نے اسے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس میں فلکیات میں جو مہارت آپ کی تھی، آپ نے وہ ذائچے بنائے، علم توقیت، علم حیات اور فلکیات کے جو علوم آپ کے پاس تھے، اس کے بعد آپ نے دوسرے دن اس کا رد بلیغ کیا اور آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ بیان جھوٹا ہے، غلط ہے، دنیا کو ڈرانے والا ہے، کم سے کم مسلمانوں کو ہرگز اس پر کام نہیں دھرنا چاہیے. آپ نے سب سے پہلے قرآن سے دلائل پیش کیے، پھر حدیث مصطفیٰ سے دلائل پیش کیے، اس کے بعد سائنس سے ہی، علم فلکیات کے ہی اصولوں سے اس کے دعوے کو باطل قرار دیا اور
اس دن تو یہ سیارے سورج سے کافی دور رہیں گے، ان دونوں سے کوئی تعلق نہیں، وہ جھوٹا ہے، غلط بکتا ہے، دنیا کو ڈرانے کا کام کر رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت کا مضمون شاید ہوا، اب دونوں طرف کی باتوں کو لے کر کے لوگ 19 دسمبر 1919 کا انتظار کرنے لگے۔ اللہ کا شکر ہوا 19 دسمبر آیا، 20 آیا، 21 آیا، دسمبر کا پورا مہینہ گزر گیا، نہ کہیں بارش آئی، نہ طوفان آیا، نہ کہیں زلزلے آئے، نہ بجلی کڑکی۔ تو لوگوں نے مانا کہ اعلیٰ حضرت صرف علم دین کے ماہر نہیں بلکہ علم سائنس میں بھی اعلیٰ حضرت کا کوئی جواب نہیں، وہ ہے اعلیٰ حضرت، اس لیے ہم اعلیٰ حضرت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے علم کا فیضان ہم سب پر جاری فرمائے اور ان کی بارگاہ میں ہماری محبتوں کو قبول فرمائے اور ان کے فیضان کرم سے ہمیں اور آپ کو سب کو دین کی